اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت مسجدیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہم لوگ اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت، کیا اذان کے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے؟ کیا نماز کے علاوہ بھی اذان دی جا سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، اذان کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اذان کے دوران بات کرنے والے کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے، اور افسوس کہ اذان کے وقت بالکل بھی بریک نہیں لگتی زبان کو، باتیں بھی ہو رہی ہیں، کام کاج بھی، سب نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اذان ہوئی تو صرف ایک کام، نماز۔ ہاں، نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں یا مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو نماز سے جس کا تعلق ہے وہ کام کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے، باقی اور کام چھوڑ دیا جائے اور اذان کا جواب دیا جائے، بات چیت نہیں کی جائے۔ ہاں، ایک اذان کا جواب دے لیا وہ کافی، پہلی اذان کا۔ دوسری اذان کا جواب نہ بھی دیا تو کوئی حرج نہیں، بہتر یہ ہے کہ ساری اذانوں کو دے جواب، کہ بھی اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ اور دیگر مواقع پر بھی اذانیں دی جا سکتی ہیں، بلکہ مستحب ہیں بعض مواقع، جیسے کہ فیضان اذان، یہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس کے پیج نمبر 14 سے یہ شروع ہوتا ہے۔ میرے غوث اعظم کے 11 حروف کی نسبت سے اذان دینے کے 11 مستحب مواقع۔ نمبر 1، بچے، مغموم یعنی غمگین۔ نمبر 3، مرگی والے، جس کو مرگی کا مرض و عوام جس کو مرگی بولتے ہیں، مرگی۔ نمبر 4، غضبناک یعنی غصیلا اور بدمزاج آدمی اور بدمزاج جانور کے کان میں اذانیں دی جائیں، جن کے تذکرے کیے نا میں نے۔ نمبر 6، لڑائی کی شدت کے وقت۔ نمبر 7، آتش زدگی یعنی آگ لگنے کے وقت، کہیں آگ لگ جائے اس پہ اذان دی جائے۔ نمبر 8، میت دفن کرنے کے بعد۔ نمبر 9، جن کی سرکشی کے وقت، مثلا کسی پر جن سوار ہوا تو اب یہ کہ اس وقت بھی اذان دی جائے۔ نمبر 10، جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو اس وقت۔ نمبر 11، وبا کے زمانے میں جب بیماری عام ہو جاتی ہے، وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے۔ تو یہ 11 مواقع ہیں کہ اذان دینا مستحب ہے۔ اچھا، یہ لفظ اذان ہے، ایک تعداد ہے جس کو آذان بولتے ہیں، الف پر مد لگا دیتے ہیں، تو آذان مانے تو کان، اذن مانے کان، آذان مانے 2 کان، جمع، کان کی جمع، اذان۔ اس طرح آئمہ بولتے ہیں، امام کی جمع آئمہ نہیں ہے، ائمہ، الف پر زبر ہے، ائمہ۔ اذان میں بھی الف پر زبر ہے، اذان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھر میں اسلامی بہنیں پکاتی وغیرہ مصروف رہتی ہیں۔ اب عصر کی نماز، عصر کی اذان ہوئی، اس میں ان کو پکانے کی بھی بہت وہ ہوتی ہے نا، کہ بالکل اب ٹائم ان کا کلوز ہوتا ہے، تو کیا ان کو اگر آواز آتی ہے اذان کی تو وہ پکانا وغیرہ بند کر کے جواب دیں؟ دوسرا یہ کہ جیسے مغرب کی اذان ہوئی تو مغرب کی اذان ویسے عموماً جیسے دسترخوان پہ بیٹھے، لیکن ان کو کوئی بعض اوقات تھوڑی مارا ماری میں بھی ہوتی ہے نا، کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے، تو گھر والوں کو کیا تعاون کرنا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی اسلامی بہن ثواب کمانا چاہتی ہے کہ عورتوں کو ہر کلمے پر 1 لاکھ نیکی حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ اگر اسلامی بہنیں عورتیں جواب دیں تو انہیں 1 لاکھ نیکی ملتی ہے ہر کلمے پر۔ کلمہ مانے کلمہ طیبہ سمجھیں گے، جیسے اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم یہ بولا نا یہ 2 کلمے ہوئے. تو اس طرح اذان میں کلمہ میں نہیں سمجھو الفاظ. اللہ اکبر دوسرا لفظ ہو گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ تیسرا لفظ ہو گیا. تو یوں ایک ایک لفظ پر 1 لاکھ نیکیاں, 1,000 درجات بلند ہو اور 1,000 گناہ معاف ہو. اور مرد کے لیے ڈبل. ہم میں سست اعظم اتنا ثواب 1 منٹ کی اگر تھوڑی توجہ دے دیں 1-2 منٹ تو ثواب کا انبار لگ جائے. ہم کو ضرورت جیسے گویا ضرورت ہی نہیں ہے. 15 الفاظ ہیں اذان میں 15 اور فجر میں 17. فجر میں 17, اقامت میں بھی 17. اقامت کی بھی یہی فضیلت ہے. جماعت سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اس کو اقامت بولتے ہیں, جس میں قد قامت الصلاۃ ہوتا ہے. اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے, لیکن ہم لوگوں کو بس پرواہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کھانا پکاتے وقت بھی اگر 1-2 منٹ کے لیے اگر ہاتھ روک لیا تو نو پرابلم, کون سا مطلب نقصان ہو جائے گا. ہاں اگر نقصان ہو رہا ہو کہ وہ چیز غذا جل جائے گی تو چولہا لو کر دے, آف کر دے, یہ ایک الگ بات ہے. جلنے نہ دے اذان کا جواب. اب یہ جلتا رہے, آگ لگتی رہے, وہ سب مطلب کھانا دودھ ابلتا رہے تو یہ پھر ناجائز ہو جائے گا. کہ نقصان سے بھی بچانا ضروری ہے, جبکہ خود بچانا اگر قدرت رکھتی ہے وہ اذان کا جواب دینے کے لیے بیٹھ گئی ہے تو اذان کا جواب دیتے دیتے بھی چولہا بند کرنا یا وہ کھانا وہ دودھ اتار لینا یہ سب جائز ہے. یہ بات کر اذان کے دوران بات کی کسی نے تو گناہ گار ہوا یہ میں نے نہیں کہا, ناجائز بھی نہیں کہا. اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے اذان کے دوران تو بات کرنے سے. یہ ہے بہت ڈرانے والا مدنی پھول. ڈرنا چاہیے, وہ ڈرے گا وہی ترے گا. تو مغرب میں بھی کوئی تعاون ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ جیسے افطار شروع کر دیا یا کھانا شروع کر دیا ہے تو اذان کے دوران کھانا جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اذان ہوئی اللہ اکبر آپ نے افطار کیا یہ بھی جائز ہے, گناہ نہیں ہے. مطلب اب اگر کوئی ہاتھ روک کر افطار کر لیا پورا نگل گیا ہے نا, افطار ہو گیا نا, اب ہاتھ روک کر اذان کا جواب دیتا ہے تو انشاءاللہ ثواب پائے گا, ثواب تو ملے گا نا اس کو. تو یہ مگر نفس اگر نہیں چاہتا کھانے پر مجبور کر رہا ہے کھا رہا ہے تو گناہ گار نہیں. گناہ گار وہ بھی نہیں ہے. اچھا اب اذان ہوتے ہی مرد گھر سے چل پڑے مسجد کی طرف تو یہ چلنا کیا ان کا جواب کہلائے گا؟ جی ہاں, اجابت بالقدم. اجابت بالقدم. اور اسلامی بہنیں بھی کوشش کریں کہ جواب دیں, بالکل مل جل کے جواب دیں تو انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر. سوچیں کہ ایک فیملی بیٹھ کر اذان کا جواب دے رہی ہے تو یہ 5-7 گھر کے افراد مل کر جواب دیں گے, یہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں ایک ساتھ ایک گھر کے اندر حاصل کی جا رہی ہوں گی ماشاءاللہ. اور نابالغ کو بھی جواب دینے کا ثواب ملے گا. نابالغ کی نیکی مقبول ہے, گناہ جو ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. تو اس کو بھی نیکی تو کرنی چاہیے لیکن اس کو ترغیب دینی چاہیے. اللہ 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 کرتا رہے, اللہ اکبر اپنی جو بھی توتلی زبان میں اگر وہ جواب دیتا ہے تو. گھر کے بڑے اگر یہ سب کام کریں گے تو پھر بچے بھی سیکھ رہے ہوں گے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.